بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں آج ہم میڈورینیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھوجا کا ذکر کیا تھا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہنیمن صاحب نے ہمیں سوزاک کا مداوع کرنے کے لیے تھوجا اور نائٹرک ایسڈ جیسی عظیم ادویات کا تحفہ دیا۔ ہانیمن صاحب نے جب اپنا فریضہ زندگی مکمل کر لیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس فرض کی ترقی اور نشو و نما کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ پھر ان شاگردوں نے جدید ادویات کی آزمائش کا کام کیا، اس کو آگے بڑھایا اور ان جدید ادویات کے استعمال اور تجربے سے لوگوں کو روشناس کروایا۔ پھر شاندار نتائج ملنے پر لوگوں سے خوب داد بھی وصول کی۔ میڈورینیم کا اس کی جو کامیابی ہے، اس کا جو سر ہے، وہ امریکہ کے ڈاکٹر سوان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے آج سے تقریباً 150 سال قبل اپنے دوستوں کے ہمراہ اسے دنیا طب کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے مادہ مرض سے دوا بنا کر اس مرض کی شفا اور حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کروانے میں کامیابی حاصل کی اور مہارت حاصل کی۔ میڈورینیم کی جو مرض پیدا کرنے والی جو مصدقہ علامات ہیں، ان کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے اور حیران کن بھی ہے۔ ان تمام علامات کو ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے، تاہم جو اس کی کلیدی علامات ہیں یا جو انتہائی اہمیت کی جو حامل علامات ہیں، ہم ان کو زیر بحث لائیں گے تاکہ ہم میڈورینیم کو سمجھ سکیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک جنسی مرض ہے، سوزاک، اور میرے خیال میں اس وقت دنیا میں 95% افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہے وہ جنسی بے راہ روی اور عیاشی کی زندگی، اور پھر میڈیا نے آ کے جو ہے نا اس میں ایک اپنا خوب ایک ایسا ڈالا ہے، تو بنیادی طور پر یہ بیماری ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اس کی علامات کا تو بہت وسیع اس کی علامات ہیں، بلکہ اس حد تک کہ اگر ایک آدھ کتاب لکھی جائے تو وہ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس کی اتنی جو ہیں وہ علامات کا مجموعہ ہے، اور خصوصاً جو زیادہ علامات جو اس کے ساتھ ریلیٹو ہیں وہ ذہنی علامات ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اب حسب وعدہ میں نے آپ سے یہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو انتہائی اس کو سمرائز کر کے منیمائز کر کے جو اس کی جو کلیدی علامات ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ میڈورینیم کو یا کسی بھی میڈیسن کو سمجھ سکیں۔ تو میں نے آج جو آپ کے لیے 2 علامات کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا ہے۔ ایک پہلی علامات یہ ہے، وہ ہے ساحل سمندر پر جانے سے شکایات میں افاقہ۔ ساحل سمندر پر جانے سے جو تکلیفات ہیں یا جو علامات ہیں ان میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی بڑی ایک ٹپیکل اور بڑی کلیدی علامت ہے۔ ہوا یوں کہ ایک 40 سالہ کمزور اور انتہائی لاچار قسم کی جو مریضہ تھی، وہ اکثر اوقات اپنے سر پہ خارش
اور بال گرنے کی شکایات کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ جب بھی ساحل سمندر پر جاتی تو اسے یہ محسوس ہوتا کہ یہاں پہ اسے کچھ افاقہ مل رہا ہے، اسے کچھ نجات مل رہی ہے۔ پستانوں میں ٹھنڈک کا احساس اور باقی جسم میں گرمی کا احساس وہ محسوس کرتی۔ اور ایک بڑے مزے کی بات کہ وہ نمکین کی دل دادا تھی، نمکین کی شوقین تھی، نمکین چیزوں کی۔ اسے اس بنیاد پر میڈیٹرینیم کی CM کی ایک خوراک دی گئی اور بہت جلد اس کی تمام جو علامات ہیں، بال گرنا یا اس کی جو خارش تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو اس کی باقی جسمانی طور پر اس کو کچھ جو مسائل تھے وہ بھی اس کے حل ہو گئے، اس کا چہرہ بھی نکھر آیا اور اس کی جو جسمانی ساخت ہے اس میں واضح تبدیلی محسوس کی گئی۔ یہاں یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ میڈیٹرینیم کی یہ علامات بالکل مصدقہ اور قابل اعتماد ہیں، یعنی کہ ساحل سمندر پر افاقہ۔ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا ایک میڈیسن کی کلیدی علامات تھی ساحل سمندر پر جانے سے تکلیفات میں اضافہ۔ اس میں تو افاقہ ہے نا، اس میں تو کمی ہے، اس میں اضافہ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اسی کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ جو عورت تھی وہ نمک کھانے کی خواہش مند تھی، تو وہ نیٹرم میور کی جو ایک اہم علامت ہے کہ ساحل سمندر پر جانا اور وہاں پہ تکلیفات میں اضافہ، یہ بات یاد رکھیں اور نوٹ کریں۔ اگر ساحل سمندر پر جانے سے تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، تکلیفات بڑھتی ہیں، تو میڈیسن کون سی ہوگی؟ نیٹرم میور۔ اور اگر ساحل سمندر پر جانے سے اس میں کمی ہوتی ہے، شکایات میں، تکلیفات میں، علامات میں اگر کمی ہوتی ہے تو یہ میڈیٹرینیم کی ایک ٹپیکل علامت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے جوڑوں کا درد، وجل مفاصل گھٹیا۔ اب یہ ان دو باتوں کے اندر بڑی ہی لاجک ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ سوزاک کا جو مریض ہوگا وہ لامحالہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوگا۔ اب یہاں ڈاکٹر سوان کا قول ہے کہ جوڑوں کے درد میں اگر کوئی زہر انتہائی پوشیدہ یا انتہائی سخت قسم کا زہر بھی پوشیدہ ہو تو میڈیٹرینیم اس سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر نیش کہتے ہیں کہ میڈیٹرینیم بہت ہی کارآمد اور بہت ہی مفید ریمیڈی ہے، اور ہر وہ شخص جس کا سوزاک سے واسطہ پڑا ہو وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسے شدید قسم کا جوڑوں کا درد کا حملہ ہوتا ہے، اور پھر بیسیکلی یہ اسی مرض کی پیداوار ہے۔ اب میکنزم کیا ہے؟ میکنزم یہ ہے کہ ڈاکٹر گلزار صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی بازاری عورتوں سے روابط رکھتے ہیں، جوڑوں کا درد ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ جب مرتے ہیں تو جوڑوں کا درد لے کر مرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اب ہومیوپیتھک فلاسفی کو دیکھیں تو اس نے قوت یاد تو اپنی ضائع کی ہوتی ہے، جوڑوں میں لیگامنٹس ہیں وہ تو ختم کیے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جوڑوں میں درد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں۔ سوزاک ایک جنسی بیماری ہے اور اس کا جو پہلا اٹیک ہے وہ ہے جوڑوں کا درد۔ یہ اس کا آپ اس کو رد عمل بھی سمجھ سکتے ہیں یا جس طرح بھی چاہیں، لیکن اس کا میکنزم یہ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیٹرینیم کا جو مریض ہے وہ اس کی کوئی کنسنٹریشن ہے، وہ پراپر طریقے سے کسی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا، بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ میں کون سی بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ جو ذہنی علامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور زندگی سے بیزار ہوتا ہے اور وقت انتہائی تیزی سے اس کو گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ دور برق رفتار دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا آیا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ سوزاک زدہ معاشرہ تو نہیں ہے کہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 95% جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں. ہر بندہ جنسی بیراروی کا شکار ہے اور اس کے رد عمل میں پھر سوزاک کا ہونا اس کا ایک فطرتی عمل ہے. تو دوستو، ہومیوپیتھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا میڈیکل کا سسٹم موجود نہیں ہے جو بیماری کو جا کے ڈی این اے سے نکالے. یہ صرف طرح امتیاز ہومیوپیتھک ریمڈیز کا اور پوٹینسی کی شکل میں کہ وہ جا کے وہاں سے اس کو نکال سکتی ہے. جیسے اس میں کہا کہ اس عورت کو میڈرونیم سی ایم کی ایک خوراک دی گئی اور اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. تو یہ ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی. لیکن ہم اس طرف نہ تو جاتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گستاخی معاف، ہمیں تو صرف اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ آج ہمارے پاس کتنے مریض آئے ہیں اور ہم نے آج دہاڑ کتنے کی لگائی ہے. بس ہماری جو سوچ ہے وہ یہاں تک ہے. حالانکہ میں ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے اپنے ایک دوست جرمن جو دوست سے بات کر رہا تھا، میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہانیمان صاحب کے زمانے میں جتنی اس کی ترویج یا ترقی ہوئی اس سے کہیں زیادہ آج ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت کی جو ایٹماسفیئر تھی اس میں اور آج کے ایٹماسفیئر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو توجہ دیں، تجربات کریں. نئی میڈیسن آپ کے ارد گرد بہت سے پلانٹ کنگڈم ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کو آپ پروو کریں، تجربات کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ.